حافظ سعد رضوی صاحب نے ایک عمران خان کو لقب دیا ہوا ہے. صرف حافظ سعد رضوی صاحب نے بھی نہیں دیا ہوا ہے, ثنا بچہ نے بھی دیا ہوا ہے, بہت سارے سینئر صحافیوں نے عمران خان کو ایک لقب دیا ہوا ہے. سب موبائل استعمال کرنے والے ہیں, سب سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ KPK میں تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آج دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے. ایک حامد میر نے ٹویٹ کیا ہے تحریک لبیک کے حق میں, کیا لکھا ہے اس ٹویٹ میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد حافظ سعد رضوی صاحب نے ایک عمران خان کو لقب دیا ہوا ہے. صرف حافظ سعد رضوی صاحب نے بھی نہیں دیا ہوا ہے, ثنا بچہ نے بھی دیا ہوا ہے, بہت سارے سینئر صحافیوں نے عمران خان کو ایک لقب دیا ہوا ہے منافقی کا, کہ یہ ایک منافق آدمی ہے. اچھا, آج عمران خان نے سرگودا یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان سے ایک خطاب کیا. اس خطاب جو عمران خان نے کیا اس سے اس نے ثابت کر دیا کہ جو آدمی مجھے یہ لقب دیتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہی دیتے ہیں. یعنی کہ عمران خان کو جو لوگ منافق کہتے ہیں وہ آپ یونیورسٹی کی تقریر سنیں گے تو عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ جو مجھے یہ لوگ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہی کہتے ہیں. ایک دوسرا جو اس کے آگے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ مٹی کی مورتیں ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ میرے پرلے درجے کے غلام ہیں, عقل سے فارغ اور جہل قسم کے سٹوڈنٹ ہیں. یہ بھی عمران خان نے اسی خطاب میں ثابت کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سنو کہ عمران خان نے سرگودا یونیورسٹی میں کیا خطاب کیا ہے. وہ خطاب کی ویڈیو سنو, پھر اس کے بعد حامد میر کا ٹویٹ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا, پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. جو میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ آج حق اور سچ اور انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو یاد رکھیں, جب آپ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے اور ظلم کے بت کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں. ناظرین, عمران خان کیا کہہ رہا تھا کہ جب آپ حق سچ اور انصاف کا ساتھ نہیں دیتے, ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے, ظلم کے آگے جھک جاتے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے قول یاد کروایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا انصاف جو نظام ہے وہ نہیں چل سکتا. یہ عمران خان آج ایک مٹی کی مورتوں سے خطاب کر رہے تھے سرگودا یونیورسٹی میں. اب حامد میر کا ٹویٹ بھی دیکھو کہ حامد میر کیا کہتا ہے, پھر آگے بات کرتے ہیں. حامد میر کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک لبیک کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے. پولیس نے اب تک 78 کارکنوں کو گرفتاریاں تسلیم کی ہیں. سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کو اپنا آئینی حق قرار دیتی ہے لیکن حویلیہ میں تحریک لبیک کے میلاد کے جلوس کو روکا گیا. اب ناظرین, عمران خان نے تو ثابت کر دیا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے. ہم کون ہیں عمران خان کو منافق کہنے والے, کہ جو آج یونیورسٹی کے سامنے یہ کہہ رہا ہے ظلم اور انصاف اور یعنی کہ جبر کے خلاف ہوتی کی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ظلم برداشت نہیں کرنا ہے, ناانصافی کسی سے نہیں کرنی ہے. ابھی 3-4 دن نہیں گزرے کہ 5 کارکنوں کی جو شہادت ہوئی ہے, ابھی ان کے گھر والوں کے یعنی کہ ابھی وہ اس دکھ اور مبتلا میں شریک ہے. لیکن عمران خان آج سرگودا یونیورسٹی میں یہ لیکچر دے رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ظلم کے آگے نہیں جھکنا ہے, ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہے. وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے, انصاف نہیں ہوتا ہے. تو وہ عمران خان ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ تو عمران خان ثابت ہو گیا کہ اس سے بڑا منافق نہیں ہے. لیکن عمران خان ایسا کہہ کیوں رہے تھے؟ کیوں اس کو اندھا یقین ہے اپنے کارکنوں کے اوپر کہ عمران خان کو معلوم ہے کہ ان کی عقل میں نے ختم کر دی ہے, ان کو میں نے ایسا تیار کیا ہے کہ ان کے اندر جو عقل, غیرت اور شعور کا جو جراثیم ہے نا وہ مردہ ہو چکے ہیں, ان میں اتنی ہمت نہیں ہے. یہ سب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ تھے اور ان کی مماثلت میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور بھی وعدے کرتا ہوں کہ جب عمران خان نے 96 میں پارٹی بنائی تھی تو اس ٹائم ہم چھوٹے چھوٹے تھے لیکن سمجھدار تھے. جب بھی عمران خان آتے تھے تو اس کے
جلسے میں ٹوٹل بچے ہی ہوتے تھے، اور عمران خان نے کئی بار تسلیم بھی کیا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ میرے ووٹر ہیں۔ اس ٹائم تو جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ بچے ہیں، عمران خان کو کیا معلوم ہے کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہی بچے آج یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے اور بت بنے ہوئے تھے، مورتی بنے ہوئے تھے، اور اپنی جہلیت چیخ چیخ کے واضح کر رہے تھے کہ جب عمران خان کی اس تقریر کے اوپر وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ سب موبائل استعمال کرنے والے ہیں، سب سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کے پی کے میں تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس شخص کو دیکھو کہ جھوٹ کتنی خوبصورتی سے بولتا ہے، منافقت کتنی خوبصورتی سے یہ بیان کرتا ہے کہ اپنا ظاہر کرتا ہے کہ میں کتنا بڑا منافق انسان ہوں، اور عوام اس کی تقریر سنتی ہے، یار کیا بات ہے، کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، کیا زبردست تقریر کیا ہے اس نے، یار واقعی یہ ظلم کے خلاف یعنی کہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، یہ پاکستان میں انصاف لے کے آئے گا۔ جب یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں چند دن جیل میں گیا اور جیل میں اکثر جو قیدی دیکھے وہ غریب لوگ تھے، اور جب میں پارلیمنٹ میں گیا تو بڑے بڑے جو مافیا ہیں، بڑے بڑے جو ڈاکو ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں دیکھا ہے۔ عمران خان سے کوئی سوال کرنے والا ہے کہ جے آپ کے پارلیمنٹیرین آپ کون سی فرشتوں کی جماعت سے ان کو لے کے آئے ہیں؟ وہ سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، سب دوسری پارٹیوں کے ہیں، سب کے اوپر کرپشن کے کیس ہیں، لیکن عوام ہے وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہیں، ان کو کسی ملک سے تعلق نہیں ہے، نہ ان کو پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کو اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کو کسی غریب لوگ سے، ان کا تعلق یہ شخصیت کے پجاری ہیں بس۔ ان کی نظر میں صرف عمران خان، اور جو آدمی اتنی اندھی تقلید کرتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں، ان کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ان کو معلوم نہیں ہے بس یہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرنا، نہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں جن کے سامنے حقیقت واضح ہے لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ شخص آج کھڑے ہو کے ظلم اور انصاف کے اوپر اسٹوڈنٹوں کو لیکچر دے رہا ہے، اور عوام بڑی خوش ہو رہی ہے، اور خود کے پی کے میں اس میں ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، اور شروع سے تحریک لبیک کے اوپر وہ کر رہا ہے، اور وہ بھی کن کو؟ جو سچے عاشق رسول ہے۔ حالانکہ جو ظلم ہوتا ہے، چاہے مسلم کے اوپر ہو چاہے نان مسلم کے اوپر ہو، جو ظلم ہے وہ ظلم کا ہوتا ہے۔ ایک نے تو اس نے ظلم کیا، ناانصافی کی، دوسرا جو ان حق سچ پہ چلنے والے سچے عاشق رسول کے اوپر اس نے ظلم کیا۔ تو ابھی کبھی تو یقین کر اتنا آدمی کو مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ قوم کہاں جا رہی ہے، کیوں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، کیوں پاکستان نیچے سے نیچے جا رہا ہے؟ جب ایسے لیڈر ہوں گے اور اس کی آگے ایسی عوام ہوگی جو اس کو سن کے اور تالیاں بجا رہی تھی کہ کیا بات ہے، عمران خان کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے، ان کو عقل شعور عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ فتنے میں مبتلا لوگ ہیں، یہ کوئی کسی ایک پارٹی کے سپورٹر نہیں ہے جیسے دوسرے پارٹی کے سپورٹر ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔